حدیث نمبر 22 کی تشریح ہو رہی ہے۔ اس روح میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کی اہمیت اور گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کا وبال قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں، اور یہی ہم سب کا اصل اور بنیادی مرض ہے، اور اصل اصلاح اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ گناہ ہمارے ظاہر سے متعلق بھی ہیں، باطن کے متعلق بھی ہیں، اور اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو اصل مرض ہمارا یہی ہے، اور اصل اصلاح بھی اسی بات کی ہے، اور اسی اصلاح کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو بہت ہی توجہ سے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے، اور سننے کے بعد پھر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے ظاہر و باطن گناہ چھوٹ جائیں اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے تو اکثر ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم کافی حد تک اصلاح یافتہ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی اپنے اندر واضح طور پر انشاءاللہ تعالی محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا، چین آئے گا، آرام ملے گا، سہولتیں نصیب ہوں گی، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال معلوم ہوگی، ہمارے کام سنورنے شروع ہوں گے، پورے ہونے شروع ہوں گے، غیبی امداد کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا۔ جب دنیا میں یہ نعمتیں ملیں گی تو اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخرت میں نصیب ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث نمبر 22 میں حضرت نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 22 کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ اور حدیث نمبر 23 جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی دینا مذکور ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح ان 2 حدیثوں میں 5 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا ضروری ہے، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ گناہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی، دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے، اور دونوں ہی گناہ کبیرہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو ستانا، ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تیسرے کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھے جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایسے جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ان 5 گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو ان میں جو دوسرا گناہ ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو ایذا پہنچانا، جائز امور میں ان کا کہنا نہ ماننا، ان کو تکلیف دینا، یا کوئی دین کی بات کہے اس میں بھی ان کا کہنا نہ ماننا، جیسے کسی کے ماں باپ کہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اولاد ان کا کہنا نہ مانے، تو نماز روزہ تو ویسے ہی فرض ہے،
اگر ماں باپ کہیں تو اور زیادہ اس کا کرنا ضروری ہے۔ ایسے جائز کام کے لیے اگر ماں باپ کسی سے کہیں کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اس طرح کا ہو اس طرح نہ کرو، اور ہو وہ جائز گناہ نہ ہو، تو ان کے کہنے سے اس کام کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کا کہنا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا نہ ماننا، ان کو تکلیف دینا ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایسی بعض دفعہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو بڑھاپے کی وجہ سے بعض باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت پر ان کی طرف سے ایسی تکلیف دہ باتیں اگر سامنے آئیں تو برداشت کرنا ضروری ہے، صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ ان کو الٹا سیدھے جواب دینا اور ان کو جھڑکنا یا غصے میں ان سے بات کرنا، غصے سے ان کو جواب دینا، یہ سب ناجائز و حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اصل میں ہمارے دین میں اللہ پاک نے ماں باپ کا بہت ہی بڑا درجہ رکھا ہے، اور اس درجے کا اور اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کا ادب کرتا رہے، احترام کرتا رہے، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے وہ جاہل ہوں، چاہے وہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لیکن ماں باپ پھر ماں باپ ہے، ان کا ماں باپ ہونا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کا احترام کرتا رہے، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرتا رہے، اور خدمت کر کے ان کا دل خوش کرتا رہے، ان سے دعائیں لیتا رہے۔ ماں باپ کے درجے کا اور ان کے مقام کے اعلیٰ ہونے کا متعدد احادیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ چند ایک حدیثیں اس وقت میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں چند ایک واقعات ذکر کرتا ہوں۔ مقصد یہی ہے کہ ماں باپ کا اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو بھئی پھر ہم کسی لائق نہیں ہیں۔ پھر ہم اگر کسی خدا نخواستہ کسی کو اپنی تہجد پہ ناز ہے، اپنی عبادت پہ ناز ہے، اور ماں باپ کو ستا رہا ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل۔ ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے، اور یہ واقعہ اس سلسلے میں ہے کہ ماں باپ کا بہت ہی اونچا مقام ہے اور ان کا بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ اس لیے ان اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کا اس اونچے مقام کو پیش نظر رکھیں، اور پیش نظر رکھ کر کے ان کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں، ان کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری مخلوق میں میرا اقارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ میرے اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مخلوق میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، متعلقین میں میرے اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تاکہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پھر بھی آپ نے فرمایا تمہاری ماں اور تمہاری والدہ۔ پھر تیسری مرتبہ دریافت کیا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ اب اس سے بڑھ کر واضح تعلیم اور کیا ہوگی کہ مخلوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد اولاد کے حق میں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کے واسطے، اور اچھا سلوک جان سے بھی ہوتا ہے، اچھا سلوک مال سے بھی ہوتا ہے، مسکرا کر ملنے سے بھی ہوتا ہے، جسمانی خدمت سے بھی ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے لائق 3 دفعہ تو فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔
اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد۔ خلاصہ یہ کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر تمہارے اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کے لائق پہلے تمہاری ماں، پھر تمہارے والد۔ اب اس حدیث میں حضور نے 3 دفعہ تو والدہ کا حق بتلایا، چوتھی مرتبہ والد صاحب کا حق بتلایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حدیث کے شارحین نے اس کی وجہ ہی بیان فرمائی ہے، اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اولاد کے لیے باپ کے مقابلے میں 3 تکلیفیں والدہ زیادہ برداشت کرتی ہے۔ والدہ کو اولاد کے بارے میں 3 تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کو بھی نہیں ہوتی، وہ صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، اور 3 گنا زیادہ ہے۔ اور جب 3 گنا ماں کا حق زیادہ ہے تو ماں 3 گنا باپ کے مقابلے میں زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ پہلی تکلیف بچے کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف ہے۔ 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، ماں کا خون اس کی غذا ہوتا ہے، رات دن ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے سب جانتے ہیں، کتنی 9 مہینے تک اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، رات کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کھانے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، پینے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں بھی لگتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ صرف اولاد کی وجہ سے ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں برداشت کرتا۔ باپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، صرف ماں کو ہوتی ہے۔ دوسری تکلیف ولادت کی تکلیف۔ ولادت کی تکلیف، ولادت کی تکلیف بھی ایسی ہے کہ گویا موت کے منہ سے آنا ہے، دوبارہ زندگی حاصل ہونا ہے۔ بعض خواتین کا تو اور بعض ماؤں کا تو اسی حالت میں انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت ولادت ہوتی ہے تو جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہی جانتی ہے، باپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ تکلیف بھی ماں کے ساتھ خاص ہے، اس کی وجہ سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے بنسبت باپ کے۔ اور تیسری تکلیف بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف ہے، جو 2 سال تک عموماً ہوتی ہے۔ دن رات جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو نیند بھی قربان کرتی ہے، آرام بھی قربان کرتی ہے، صحت بھی قربان کرتی ہے۔ تو بچے کے ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر دودھ کی مدت ختم ہونے تک سخت مجاہدہ ماں کو کرنا پڑتا ہے، دن رات سخت تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو ماہی کا حصہ ہے باپ اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ رات کو اٹھ کر باپ دودھ نہیں پلاتا ہے، ماں ہی پلاتی ہے۔ اس لیے ہر اولاد کو اپنی ماں کے یہ 3 تکلیفیں یاد رکھنی چاہیے، اور ان 3 تکالیف اس نے بخوشی برداشت کی۔ کبھی زندگی پر اپنی اولاد پہ وہ احسان نہیں جتاتی ہے کہ بیٹا میں نے تیرے خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی۔ بیٹے میں بھی تو کوئی حیا شرم ہونی چاہیے، اولاد میں بھی تو غیرت ہونی چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا۔ ان 3 تکلیفوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ باپ کا حق بتلایا ہے۔ یہ 3 احسان بھی والدہ کے ایسے ہیں کہ زندگی بھر اولاد یہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ کا تو ایک ہی احسان اولاد پہ اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، وہ عدم سے وجود میں آنا ہے۔ کہ ماں باپ اولاد کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں موقوف ہیں۔ اور یہ 3 مزید احسان والدہ کے ہیں جو اولاد کے اوپر ہوتے ہیں، جو صرف والدہ ہی کے ہیں، والد کے نہیں۔ اس لیے والدہ کے لیے 3 دفعہ آپ نے فرمایا سب سے تمہارے حسن سلوک کی حقدار تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چوتھے نمبر پہ پھر آپ نے باپ کا درجہ بتلایا کہ پھر باپ بھی کم نہیں ہے، اس کے احسانات بھی اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ تو باپ کے احسانات بھی اولاد کے اوپر بہت ہے۔ ساری زندگی باپ کماتا ہے، کما کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ان کی تعلیم کا بھی انتظام کرتا ہے، ان کی تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے، ان کی شادی بیاہ کرتا ہے، اور ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بھی ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ رہتے ہیں۔ اور عام طور پر معاملہ الٹا ہوتا ہے، وہ ایک عام طور پر لوگ اپنی والدہ کی زیادہ گستاخی کرتے ہیں، والدہ کی زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، والدہ
کو زیادہ ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، باپ کو کم۔ ہاں خدا نہ خواستہ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور معذور ہو جائیں تو پھر اللہ بچائے، نافرمان اولاد پھر ماں باپ کی وہ مٹی خراب کرتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو ہمیشہ بچا کر رکھے۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا نقد رکھی ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں اصلی سزا ملے گی، اللہ بچائے۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے، آدمی کو دیر نہیں لگتی اس کی سزا ملنے میں، اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں باپ کو ستانے کی اور نافرمانی کرنے کی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو دنیا میں ستاتی ہے تو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، دنیا میں اس کو سزا ہو جاتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کی سزا کو دیکھتا ہے۔ اور ایک تکبر کی سزا، تکبر کرنے کا وبال۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے کسی بھی وجہ سے کرے لیکن تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو افضل اور بہتر سمجھتا ہے، تو تکبر کی سزا بھی اللہ پاک نے نقد ہی رکھی ہے۔ دنیا میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخرت میں تو ہے تکبر کا بڑا وبال اور عذاب، لیکن دنیا میں بھی اس کا وبال آ کر رہتا ہے، اللہ بچائے۔ تیسرے، ظلم و ستم ڈھانے کا وبال۔ جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، تو دنیا ہی میں اس کا وبال اس کے اوپر آ کر رہتا ہے۔ دنیا میں والدین کو ستانے کے 2 واقعے مجھے یاد آ گئے۔ ایک سکھ تھا، سکھ تو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو دمے کی بیماری ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے دمے کی بیماری میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے، تو رات کو اس کو بہت کھانسی اٹھتی ہے، بلغم نکلتا ہے، تو رات کو اس کا یہی حال ہوتا تھا کہ ساری رات کھانس کے گزارتا تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جس نے اس کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا، دن بھر وہ کاروبار کرتا، جب رات کو آتا تو ذرا کھا کر کے بستر پہ لیٹتا تو پھر باوا کی کھانسی شروع ہو جاتی، اور پھر وہ ساری رات کھانسنے میں گزرتی، اور وہ بڑا تنگ ہوتا کہ دن بھر کا میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں، رات کو ذرا سوتا ہوں تو ابا کی کھانسی سونے نہیں دیتی۔ کافی دن تک تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر آخر ایک دن اس کے دل میں یہ آیا کہ بھئی یہ روز روز کا کھانسنا تو ختم ہوگا نہیں، میری نیند خراب ہو رہی ہے، لا ایسا کروں ایک دفعہ ہی اس کو لے کے جاؤں اور دریا میں پھینک کے آ جاؤں، تاکہ باپ ڈوب کے مر جائے اور میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ پھر خیالات ہے بھئی یہ میرا باپ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ بچائے، نفس و شیطان جو ہے نا یہ پیچھا نہیں چھوڑتے اگر آدمی دین پہ نہ چلے، دین نہ ہو تب بھی اور دین پہ نہ چلے تب بھی، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے، آدمی کو کسی نہ کسی طرح تباہ کر کے چھوڑتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو وقفے سے اسے یہ خیال آنے لگا، جب کبھی زیادہ دیر ہو جاتی جاگتے جاگتے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، لاؤ پھر اس کو میں اٹھاؤں اور اس کو باہر پھینک کے آؤں۔ آخری خیال آتا رہا، ایک دن اس کے باپ کو اتنی کھانسی ہوئی کہ یہ ایک لمحے کے لیے سو نہیں سکا، تو یہ تنگ آ گیا اور یہ اپنے بستر سے اٹھا، اور باپ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور کاغذ کی طرح ہلکا ہو چکا تھا، اس نے فوراً اٹھایا اور اپنے کندھے بٹھایا اور سیدھا دریا کی طرف چلا، اور یہ سکھ جو تھا باپ یہ کچھ نہیں بول رہا ہے، خاموش۔ وہ بولے بھی تو کیا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کے جسم میں جان ہی نہیں سوائے کھانسنے کے، اور بیٹا جو ہے وہ اس کو غصے میں اٹھا کر کے دریا میں پھینکنے کے لیے چلا، تو وہ خاموش دیکھتا رہا، اور جب وہ دریائے کنارے پہنچا اور اس نے پانی میں اتر کر پھینکنے کا ارادہ کیا تو باپ بولا کہ بیٹا ذرا 1 منٹ ٹھہر جا، میری ایک بات سن لے۔ تو وہ ٹھہر گیا، انہوں نے شاید کوئی بات کہیں گے مجھ سے، تو بات بھی عجیب بات کہی اس نے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ادھر کے بجائے یہاں ڈال دے، مجھے بجائے اس جگہ پھینکنے کے اس جگہ پھینک دے مجھے پانی کے اندر، تجھے تو پھینک نہیں ہے نا، یہاں مت پھینک، مجھے یہاں پھینک دے۔ انہوں نے کہا ابا یہ اس میں کیا بات ہے، یہ بھی تو دریا ہے، یہ بھی تو دریا ہے، یہاں بھی تو پانی ہے، یہاں بھی تو پانی ہے، پھر اس میں کیا فرق ہے؟ کہا کوئی فرق نہیں، مگر تو میری بات مان لے بس۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے بات بتاؤ کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ذرا ہوشیار ہوگا بیٹا اس کا، یہ قسمت اچھی ہوگی اس کی۔ تو سکھ نے جو اسے کندھوں پر تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دراصل میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا،
تو اب میرا کیا میرے سامنے آ گیا، تو مجھے شرم آ رہی ہے اور غیرت آ رہی ہے کہ جہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا مجھے بھی دیکھو وہیں پھینکا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے درخواست کی ہے تم سے کہ تم تو پھینک نہیں ہے تو بجائے یہاں کے وہاں پھینک دو تاکہ کم از کم جگہ تو بدل جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، باپ کے اس کہنے سے اس کے بیٹے کو ہدایت مل گئی۔ اس نے اچھا یہ بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے ابا کو پھینکا تھا، اب میں تمہیں پھینک کر پھر میری باری آ جائے گی، تو میں ایسا غلط قدم کیوں اٹھاؤں کہ کل مجھے بھی یہاں آنا پڑے؟ میں کیوں نہ آرام سے اپنے بستر پہ مروں؟ وہیں سے وہ پانی میں سے نکلا اور بجائے یہاں پھینکنے کے اپنے باپ کو ویسے کے ویسے ہی سیدھا گھر لے گیا، اور جا کر کے اس نے سب سے پہلے والد صاحب کا بستر دھویا، پلنگ صاف کیا، کمرے کی صفائی کی، باپ کے کپڑے دھلوائے، کپڑے بدلوائے، بستر بدلا، اور جناب ہاتھوں دبانے لگا، اور سویرے کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے یہاں لے گیا اور اس کا علاج کروایا، اور دن رات خدمت میں لگ گیا کہ بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن قبر میں میت اترنی ہے ضرور، یہ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ میرے ابا نے اپنے ابا کو پھینکا تھا تو آج اگر میں پھینک دیتا تو میری باری آ جاتی، لہذا خدمت کرنی چاہیے تاکہ انجام اچھا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے دنیا ہی میں وہ ذیل و خوار ہو کر رہتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بدلتی رہتی ہیں، تو دھوکہ نہیں کھایا آدمی، آخرت میں تو ضرور اس کا وبال سامنے آئے گا، اللہ بچائے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ وہ یہ کہ جون جولائی کا مہینہ، دوپہر کا وقت، ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ کی ٹانگ پکڑ کر سڑک کے بیچوں بیچ کھینچ کے لے جا رہا۔ اب ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بھائی۔ جون جولائی کا زمانہ، گرمی اپنے شباب پر، دوپہر کا وقت، ایک جوان اپنے بڈھے باپ کی ٹانگ پکڑ کر وہ بیچ سڑک پہ کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے۔ اب ظاہر جو بھی دیکھے گا وہ تو اس کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، ملامت کرے گا، تو جو دیکھے وہ کہے مردود یہ کیا کر رہا ہے، ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے، گرمی میں دوپہر میں تو اپنے باپ کو اس طریقے سے گھسیٹ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جب لوگ زیادہ اس کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کی طرف جھپٹے تو اس بڑے میاں نے جو اس کا باپ تھا اس نے ذرا ٹھہر جاؤ بھائی میری بات سن لو۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اسے کچھ مت کہو، مجھے کہو، اس میرے بیٹے کو کچھ مت بولو، مجھے بولو کہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اسے کیوں کہہ رہا ہو؟ یہ تو جیسے میں نے کیا تھا میرا کیا سامنے آ گیا، میں اپنے باپ کے ساتھ یہی بدسلوکی کی تھی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا قصور نہیں میرا قصور ہے، اس لیے اس سے عبرت لیں بھائی۔ آج ہم اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے اور ایذا دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر کل انجام کے لیے تیار رہے، کیونکہ ماں باپ کو ستانے کی تکلیف دنیا میں نقد آتی ہے، مرنے سے پہلے اس کو تکلیف ہوگی، اور آخرت کی تکلیف اس کے علاوہ ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ اور ایک حدیث میں ماں باپ کے مقام کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کا موقع تھا، حضور کے زمانے میں تو وقتاً فوقتاً جہاد ہوتا رہتا تھا، اور آپ کی اجازت سے صحابہ کرام جہاد میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک جوان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جہاد میں شریک ہونے میں اس قدر سچا اور مخلص ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی میرے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ میں جہاد میں شریک ہوں، لیکن مجھے تو جہاد میں شریک ہونے کا شوق ہے، شہادت کا مجھے اشتیاق ہے، تو میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے ہو ایسے ہی جاؤ، اب جا کر کے ان کو ہنساؤ، جاؤ تم جا کر کے ان کو اسی طرح ہنساؤ جیسا کہ تم روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اور آپ نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، جہاد کتنا اونچا عمل ہے، جنت کے اندر 100 درجے ہیں اوپر نیچے، شہیدوں کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ اسلام کے اندر اس جہاد کی فضیلت ایسی ہے جیسے دنیا میں پہاڑ کی چوٹی، دین کے اعمال میں جہاد بڑا اونچا عمل ہے۔
لیکن آپ نے ان کو جہاد میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہ دی ماں باپ کی وجہ سے. نہ صرف جہاد میں شریک نہیں ہونے دیا بلکہ فرمایا جاؤ جا کر کے جس طرح تم نے ان کو رلایا اس کی تلافی کرو ہنسا کر کے. ایسی ایک دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا وہ بھی احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں تو فرمایا جاؤ جا کر کے انہی کی خدمت کرو اور یہی تمہاری جہاد ہے. اپنے والدہ کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے. تو ماں باپ کا اتنا اونچا مرتبہ ہے بھائی. اور وہ حدیث تو بڑی مشہور و معروف ہے جو اکثر رمضان شریف میں سنائی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر نہیں تھا. آپ استوانہ حنانہ کی ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. مسجد نبوی کے ایک ستون تھا اس کا نام تھا استوانہ حنانہ، آج بھی ہے وہ. اب اس کی جگہ تو پتھر کا ستون ہے لیکن وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے. تو جمعہ خطبہ آپ اس سے ٹیک لگا کر دیا کرتے تھے. پھر آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، اس ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. تو آپ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر کی تیسری سیڑھی جو اوپر والی ہے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ سب کو اچھی طریقے سے حضور نظر آ جائے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے جمعہ خطبے کے لیے دوسری سیڑھی اختیار فرمائی کہ پہلے سب سے اوپر والی سیڑھی پر تو حضور کھڑے ہوتے تھے، اس پر کھڑا ہونا تو بے ادبی کی بات ہے، لہذا ادب کے طور پر وہ بجائے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہونے کے دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ انہوں نے ادب کے طور پر تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا. پہلی سیڑھی پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، دوسری سیڑھی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے. میرے لیے تو ادب کی بات یہ ہے کہ میں ان میں سے کسی پر بھی نہ چڑھوں، لہذا وہ تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو خطبہ دیا کرتے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جمعہ کا خطبہ پڑھنے والے خطیب تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہیں جو پہلی سیڑھی ہے زمین کے لیے. بیٹھتے تو ہیں درمیان میں، جب خطبہ دیں گے تو تیسری سیڑھی جو نیچے والی ہے اس پر کھڑے ہو خطبہ دیتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے عمل چلا آ رہا ہے. تو جب یہ ممبر حضور کے زمانے میں بن گیا تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے. تو جب پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے ایک دعا کی، آپ نے اس کے اوپر آمین کہی. پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، انہوں نے ایک دوسری دعا مانگی اور آپ نے اس پر آمین کہا. پھر آپ نے تیسری سیڑھی پر سب سے اوپر والی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور جبرائیل امین نے تیسری دعا مانگی اور پھر آپ نے بھی اس پر آمین کہہ دی. ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، ان 3 دعاؤں میں سے جو جبرائیل امین کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیجنے والے حضور آمین کہنے والے ہیں. ایک یہ تھی کہ جس شخص کو بڑھاپے کی حالت میں والدین ملے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے ان سے خوش کر کے ان کو راضی نہ کر لے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے. یہ ایک دعا 3 میں سے کی ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا بھیجی، جبرائیل امین لے کر آئے، حضور نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے اس پر آمین فرمائی. اس لیے جس کے بھی ماں باپ زندہ ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کو ستانے سے بچے، پریشان کرنے سے بچے، جائز امور میں ان کی نافرمانی سے بچے، ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کا دل خوش رکھے. ایک روایت میں ایسا اتنی بڑی فضیلت ہے جو شاید کسی اور عمل کی نہ ہو. وہ یہ کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالے، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک بار محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور بھائی اولاد کا ماں باپ کا تو عام طور پر ایک ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، تو صبح شام تک اگر کسی نے 100 مرتبہ نظر ڈالی تو 100 حج کا ثواب ہو گیا، 100 عمروں کا ثواب ہو گیا. اور آج کل تو عمرہ بھی آسان نہیں ہے اور حج کرنا تو بہت ہی مہنگا ہے، 2-2.5 لاکھ روپے تو کم سے کم چاہیے، اور یہاں مفت میں حج کا ثواب. تو اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام رکھا ہے ماں باپ کا. بھائی
اور ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں. تو جیسے دعا قبول ہوتی ہے بد دعا بھی ایسی قبول ہوتی ہے، اللہ بچائے. اس لیے بھائی اپنے ماں باپ کا ہمیں جہاں تک ہو سکے خیال رکھنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کو جہاں تک ہو سکے راضی رکھنا چاہیے، اور ان کی موجودگی میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں تکلیف ہو، اور وہ موجود ہوں تو ان کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا